میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق دنیا میں۔ اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ آج کے یہ ختم نبوتی لونڈے باز دیکھ لیں آپ۔ یہ افضال وڑائے صاحب آپ کو شاید پتہ نہ ہو، عامر نذیر صاحب کے اوپر ان کے اپنے شاگردوں نے یہ الزامات لگائے تھے اور بتایا تھا کہ عامر نذیر صاحب پاکستان میں ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور وہاں پر بچوں سے زیادتی کرنے کی وجہ سے ان پر ایکشن لیا گیا تھا، اور ان زیادتیوں کے بعد بچوں کا ریپ کرنے کے بعد یہ یورپ بھاگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک ان کے اپنوں نے بتایا تھا، اور یہ عمر باب صاحبہ اس چیز کی گواہ ہیں۔ اور عمر باب صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ عامر نذیر کے بارے میں یہ بات جو انفارمیشن تھی یہ پھیلانے کی کافی دیر سے کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگ اس کو دبا رہے تھے کہ نہ کرو نہ کرو، اور آج انہوں نے اس بات کا عابد خسری کو بھی پتا تھا۔ ہاں جی جی ابو مروان بھائی وبرکاتہ۔ اچھا معذرت، سوری، میں نا دو ٹک بات کرنی تھی مجھے، آپ لوگ چلے کر رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، افضال ورائچ صاحب اور عرفان جٹ بھائی، یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تھوڑا سا، اور میں پوری براڈ کو مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی لفظ خنزیر کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں، کبھی بھی۔ ان کا نا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی تربیت پیش ہی نہیں کی ہے۔ تو ان کو کائنڈلی ایک مسلمان میری وہ ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی ان کو مخاطب ہو کے کہنا ان کے ساتھ، پہلی چیز تو کبھی بھی لفظ خنزیری اسلام نہ کہ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، شانتی، تسلیم کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پہ سلام کرنا، اس کو معنی ہی ہوتا ہے سلامتی کا۔ تو ہم اتنے پاک نام کو کبھی بھی ایسے بزر نام سے کیا کہتے ہیں نہ استعمال کریں، یہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات ہے کہ افضال صاحب کا ایک پوائنٹ ہے جو فریڈم آف سپیچ کا، وہ میں سمجھتا ہوں افضال صاحب آپ اس کو نا ایکسپلین کریں لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کو اتنی جہالت ہے ان کے اندر کہ ان کو فریڈم آف سپیچ اور ہیٹ سپیچ کا ڈفرینس ہی نہیں آتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کسے کہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کہتے کسے ہیں، ان کو یہ نہیں آتا، ان کو یہ سکھائیں۔ اور تیسری چیز یہ جو، اچھا چلیں عامر نذیر صاحب کی بات لے لیں، ان کی تو حال انسان چیک کر لے، تو اگرچہ سید ظفر اللہ صاحب لفظ مسلم کی انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کو سید ظفر اللہ صاحب ڈیفینڈ کر لے تو میں حیران، میں مان جاؤں گا پھر کہ سید ظفر اللہ صاحب پائے کے عالم ہے۔ اگرچہ جو عامر نذیر نے لفظ مسلم کے اوپر ایک احمدی کو جواب دیتے ہوئے ویڈیو بنائی ہے نا، اگر ظفر اللہ صاحب اسے ڈیفینڈ کر جائیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ بہت بڑے عالم ہے۔ اتنے اس نے پوائنٹ دیے نا کہ یہ اپنے، اگر سید ظفر اللہ صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ کر جائیں تو کتنے صحابی اور تابعین کافر ہوں گے نا، دار اسلام سے باہر ہوئے، ان کو بھی علم نہیں ہے، اور ان میں سے تو کتنے کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ دو تو کیا کہتے ہیں خلیفہ بھی بنے ہیں، اگرچہ ان کا نام لیں تو مانے تو مسئلہ بھائی یہ ظفر اللہ شاہ بریلوی صاحب اپنے امام محمد رضا خان بریلوی کو ڈیفینڈ کر جائیں تو بڑی بات ہے، انہوں نے عامر نذیر کو یار شاہ صاحب نے چڑھتے ہو۔ دیکھو جو نفرت کا ایجنڈا ہے نا، یا یہ جو دہشت گرد چھوڑے ہوئے فیلڈ میں نفرت کا ایجنڈ، یہ پرائمریلی ان کا سرگنا عامر نذیر ہے۔ شاہ صاحب کا فیلڈ اور ہے، علامہ سیالوی صاحب کا فیلڈ اور ہے، تو اس لیے ہم مکس نہ کریں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ ٹھیک ہے عقائد کا ڈفرینس اور سیکٹیرین ایشوز اور ڈفرینسز جو ہیں وہ اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم اس کی لائن کو گڑمڑ کریں گے تو پھر مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کی مثال ہے، یہ بہتر مثال ذہن میں نہیں آ رہی، کہ سب کچھ جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انصاف وہی ہے کہ جتنا کوئی جو ہے اس کو اتنا ہی کال آؤٹ کیا جائے، اس سے آگے نمبر۔ تو یہاں پہ جس فتنے کی میں نشاندہی میں نے کی ہے، اس کے سرغنہ یہ گالی باز گروپ ہو مسلمانوں کا، یا یہ عامر نذیر نام کا کریکٹر ہے جس نے باقاعدہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے تو میں تو یقین کریں مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جو لڑکے بظاہر عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کے نعرے لے کر وہ کر رہے تھے، اور میں واقعتاً میں پاگل بنا ہوا تھا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہ یہ گالی بازی کی مخالفت کرتے ہیں اور باقی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بڑی باریک سائنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ اس کے بینر کے نیچے یعنی انڈر دا گائز یا اس لبادے میں وہ اپنی دشمنیوں کو وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے ایسے کالیں کر کے مجھے کہتے تھے کہ یار تینوں انہوں نے پاگل بنایا ہے، تو یہ سمجھنا ہے بڑے اچھے مڑے نے، لیکن ریالٹی از کہ ان کا کور جو ہے وہ ان عامر صاحب نے خود ہی بلاک کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میر تے سدھو جڑے نے وہ کسی پابندی دے کھاتے وچ نہیں آتے، وہ جو فیلڈ دے وچ کر رہے ہیں انہوں نے کرن دیو۔ دین آئی کیم ٹو نو کہ اچھا
ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਇਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ साहब अभी ਖਵਾतीन ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ आपकी ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ information में ना मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है। आमन नज़ीर साहब ने एक गालीबाजों का एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था और वो गालीबाजों को लेकर आ रहे थे, उनको स्पीकर दिए थे, सारा कुछ दिया था और उनको ब्रोडों पर लेकर आ रहे थे और कह रहे थे साहब हाँ अमेरिका से मैं उनको कह रहा था कि आपने सिर्फ गालियां देनी है, सिर्फ और सिर्फ गालियां देनी है और कुछ नहीं करना, गंदी और गलीज गालियां। और कह रहे थे कि आप ये काम करके भी खत्म नबूवत का काम करेंगे और अल्लाह की करनी ऐसी हुई, फिर इनको ही उन्होंने गालियां दी। भाई मैंने आप सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर दें जाद साहब, इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। मैं चाहता हूँ आप 10-5 मिनट लेकर के यहाँ पे ही एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जो आपने इस पे काम किया है कि लफ्ज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में फ़र्क क्या होता है। एब्सोल्युटली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसके ऊपर लॉयर हैं उनके साथ भी मैंने रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ यूएसए में, मेरे इलाके में, और उनके यानी सिविल राइट्स और साइबर क्राइम्स फॉर एग्जांपल ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच में बात करूँगा। देखिए किसी भी सोशल मीडिया यूज़र को अगर कोई बार बार किसी के पीछे आता है, बार बार उसको टैग कर रहा है, बार बार उसको मैसेज भेज रहा है, बार बार उसके बारे में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहा है, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग तक का मतलब होता है पीछा करना। जैसे बदमाश लड़के हैं ना, वो लड़कियों को का पीछा करते हैं, उसको प्राइमरीली ये लफ्ज़ वहाँ से शुरू हुआ, स्टॉकिंग करना। जो लड़के आवारा उबाश नौजवान थे वो लड़कियों का पीछा कर, एक लड़की निकली है, उन्हें स्कूल या कॉलेज के टाइम के बताया, वो हर वक्त उसी टाइम पे निकलेंगे उसके घर जाने के कॉलेज से या घर से कॉलेज। चूँकि एक मुस्तकिल अमल जो दूसरे को ताक़ुब किया जाए बदनीति से, उसकी मर्जी के बगैर और उसे तंग करने की नीयत से, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। ये क्राइम्स की डिफरेंट नौयतें हैं। इनमें साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम में भी अगर इस तरह का आप इश्तियाल अंगेज रवैया किसी के बारे में भी इख्तियार करें तो उसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग इज़ अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। ये मजाक, आप रियल लाइफ में किसी को स्टॉक कर रहे हैं उसकी सज़ा कम है। साइबर में क्राइम में अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो उसकी नौयत और इवन इंटेंसिटी उन्होंने ज़्यादा रखी हुई है। ये तकरीबन सारी दुनिया के मुल्कों में इसी तरह के कवानीन है ताकि लोग इसको फ़ोन को और कंप्यूटर को इतना ईजी लेके खेल तमाशा ना समझे। तो एक तो साइबर स्टॉकिंग हो रही है, यहाँ पे साइबर बुलिंग हो रही है, यानी बार बार एक बंदा आपको ब्राड लगा के आपके ऊपर आके आपको वही धमकी अमेज रवैया अख्तियार करता है, दैट इज़ आल्सो बुलिंग। हरासमेंट है कि आप सीधा उस बंदे को धमकियाँ इस्तेमाल करके धमकियाँ देते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर हरासमेंट। ऑल दीज 3 कैटेगरीज आर इवन मोर आर। ये 3 कैटेगरीज तो ऐसी हैं जो मेरे जैसे गैर जो प्रोफेशन के जो लॉ जिनका कानून फील्ड नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ शोबे के पेशे के एतबार से, आम सिटीजन्स के तौर पे भी हमें पता है सोसाइटीज़ में कि ये 3 जो कैटेगरीज हैं ये नोन हैं कि साइबर क्राइम में हर कोई इसका शिकार हो सकता है और होता है। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा रवैया आपके बारे में किसी ने इख्तियार किया हुआ है तो ये नॉर्मल नहीं है, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल ना समझें। वो क्राइम कमिट कर रहा है, सिर्फ आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्राइम हो रहा है, या आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एक वकील हायर करके उसके ऊपर केस करें। आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है यू डू नॉट नीड अटर्नी फॉर दैट। आपको फीस होना, आपके पास 0 पैसे भी जेब में है, आप इसके बावजूद इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कैसे कि आप अपनी रेलिवेंट लॉ अथॉरिटीज़ को आप वहाँ पर रजिस्टर कराएं कि फ़लाँ बंदा मुझे साइबर स्टॉक कर रहा है, साइबर हरास कर रहा है, साइबर बुली कर रहा है, तो वो केस रजिस्टर हो जाएगा। उस बंदे को वो पकड़ के ले आएंगे, वो चाहे माँ के पेट में भी वापस चला जाए वो वहाँ से भी आ जाएगा। ये बात गारंटी वाली है, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे अमेरिका में कि भाग जाते हैं और जाके जनाब छुप जाते हैं वो कबाइल ट्राइबल एरिया में जाके, और वहाँ से वो पत्थरों से भी वो निकाल के लोग ला रहे हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो ये इसलिए भाग तो रूल ऑफ लॉ से तो कोई बंदा भाग नहीं सकता। एक बात तो ये हो गई अबू मरवान साहब कि इन लोगों को जो खुला लाइसेंस मिला हुआ है, ये सिद्धू, जट और मीर, ये जो शैतान है, ये डायरेक्ट आमर नज़ीर की अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब तर्जमा ये है इकबाल जुर्म। ये उन्होंने खुद लाइव ब्राड के ऊपर इकबाल जुर्म किया हुआ है कि ये बंदे जो हैं ये मेरे हैं और इनको खुली छुट्टी है और इन्होंने करन दे जो कर रहे हैं फील्ड में, यानी दे आर द पुलिस। ये उनको पुलिस के इसने इख्तियारात दिए हुए हैं कि ये लोगों के ऊपर पुलिस का काम कर रहे हैं। किसी शख्स को हक हासिल नहीं कि किसी के ऊपर कोई पुलिस मुआशरे में मुतय्यन करे। अगर वो कर रहा है
تو دیٹس اے کرائم. آپ کرائم کمٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آپ اس کا مطلب ہے گینگسٹر ہیں, آپ مافیا ڈان ہیں, آپ نے وہ رول اختیار کیا ہوا ہے, اور اس ڈان کے نیچے نیچے آپ کے کرندے ہیں جو فیلڈ کے اندر دہشت گرد جو لوگوں کو دہشت پھیلا رہے ہیں. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن. اس کے خلاف ہر باضمیر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے, چاہے اس کا وکٹم کوئی احمدی ہے, کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی عیسائی ہے, چاہے جس بھی مذہب کا ہو, چاہے کوئی ملحدی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی الہاد خدا کا انکاری بھی. کسی انسان کو حق ہی نہیں ہے, ہمارا اللہ نے ہمیں یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ ہم خدا کی کرسی پہ بیٹھ کے انسانوں کے مقدر کا فیصلہ کریں. ایبسولوٹلی ناٹ. اس لبادے کے کو اوڑھ کے اگر کوئی اسلام کا لبادہ اس کو پہنا کے آپ کو بیچ رہا ہے تو آپ جاہل ہیں, جو نیچے چھتراول مرزائیاں دی چھتراول کے نعرے لکھ کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ مجاہد ہیں. آپ مجاہد نہیں, آپ جاہل اور گمار ہیں, اور آپ کو ایک شاطر جاہل گمار جرائم پیشہ ذہن کا انسان جس نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے, پڑھا ہے, اور مرزا صاحب کی 85 90 100 کتب پڑھی ہیں, وہ علم رٹا لگا کے طوطے کی طرح وہ آپ کو مجرمانہ پالیسیوں میں, مجرمانہ کارروائیوں میں استعمال کر رہا ہے. آپ خبردار ہو جائیں, آپ کے دن ختم ہو چکے ہیں. آپ کی ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے پروفیسر افضل وڑائچ آ چکا ہے. میرا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کو اویئرنیس دینا. ہر بندہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ پروفیسر بنے گا. ودن 3 to 4 months ہر بندہ اپنے آپ میں پروفیسر ہوگا. جیسے ٹویٹر کے اوپر TLP کے ان پڑھ بچے جو رات کے 1 بجے مجھے ایک بچہ فون پہ میں نے لیا ہوا اسپیس میں, وہ کہتا ہے جی وڑائچ صاحب میں اس وقت فصلوں کو پانی دے رہا ہوں, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے, کیونکہ اسے میں نے سکھا دیا ہے کہ تمہارا بولنا تمہارا حق ہے. سول رائٹس تمہارا TLP والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پیپلز پارٹی والے کا ہے, جتنا PTI والے کا. یہ چیزیں میں نے سکھائی پڑھائی ہیں ٹویٹر کے اوپر. یہ لوگ جو بدماش بن کے یہاں پہ ٹویٹر سے آئے ہوئے مجھے گالیاں دینے, یہ سارے کے سارے نیچے جھاڑو دیتے رہے میری اسپیسز میں نیچے بیٹھ کے. یہ فریڈم آف سپیچ مجھ سے پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ پڑھیں گے. یہ چاہے مجھے گالیاں دیں کل کو یا جو مرضی ہے کریں, میرا کام ہے انسانی حق کا علم بلند کرنا اور لوگوں کو ان کے حقوق کی اویئرنیس دینا. اس کے بعد مجھے وہ سر پہ بٹھائیں یا مجھے چوک میں بٹھا کے جوتے ماریں, ان کا اپنا فیل ہے, میرا اپنا فیل ہے. شبیر نے اپنا کام کرنا ہے, شبیر نے حق کا علم بلند کرنا ہے, سب انسانوں کا احترام کرنا ہے, اور سب کو سکھانا ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از ایکول, مساوات سب کے لیے. عقائد کے لحاظ سے بالکل اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند کیا انسانوں کے لیے. جو اس پہ چلے گا تقوی میں اوپر ہے, اور قیامت میں وہ سرخرو ہے. یہ ہے قیامت تک کی مور. اس کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں, میں دروغہ نہیں ہوں کسی پہ. یہ بنیادی تعلیم ہے, یہ بنیادی اویئرنیس ہے, یہ بنیادی ایجوکیشن ہے, یہ بنیادی سول رائٹس کا وہ ایجوکیشن ہے جو ہر سوشل میڈیا یوزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق ہیں. کسی میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ہراس کر سکے یہاں پہ, یا بلی کر سکے یہاں پہ, یا بدماشی کر سکے یہاں پہ, کیونکہ اس کا گروپ جو ہے اس کے پاس کلاشن کوفیں زیادہ ہیں, یا وہ بدماشوں یا ٹیررسٹوں کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ وہ واڑ دیتے ہیں انہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیررسٹ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لیں, کوئی بندہ یہاں پہ سپیریئر نہیں ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. کسی مذہب کے نام کے اوپر کسی کے بیانیے کو وہ سپریس کرے, کسی کو تنگ کرے, کسی کے اکابرین کو گالیاں دے, کسی کے بال بچوں کو گالیاں دے, کسی خواتین کی عزتیں تار کر. یہ بنیادی انسانیت کی بات جو میں کر رہا ہوں. اگر میں یہاں پہ آ کے احمدیوں کی براٹ پہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کے ساتھ میں انہوں نے مجھے خرید لیا ہے, یا میں ان کے ساتھ نرم ہو گیا ہوں. اگر اللہ نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں پہ سخت ہے اور مسلمانوں پہ نرم ہے, اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے گا کہ کافران دی تھی بہن ہر وقت اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کی بہن بیٹی کو ہم گالیاں دے اور ان کی عزتیں تار کریں؟ قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. آپ اس کو اس کے پراپر سیاق و سباق کے ہٹا کے, یہ دعوت کا کام ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ دعوت کر رہے ہیں, تو آپ دین کی دعوت میں آپ لوگوں کی عزتیں تار کریں گے, آپ ان کے اکابرین کو گالی گلوچ اور غلیظ گندی گالیاں دیں گے. کیا یہ تبلیغ قرآن نے کہی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے تکریم کرنی ہے مسلمانوں کی اور اس طرح سے ذلیل کرنا ہے جو اسلام میں نہیں ہے. نہیں, یہ اسلام بالکل نہیں ہے, نہ یہ اسلام میں نے پڑھا ہے, اور نہ ہی کوئی بھی بونافائڈ عالم. مولانا تقی عثمانی کا فتویٰ لے آئیں, مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ لے آئیں, وہ مجھے بتا دیں کہ ان کو گالیاں دینا اور ان کے اکابرین کو گندی غلیظ گالیاں دینا بالکل عین اسلام ہے اور یہی طریقہ ہے تبلیغ کا. تو میں فوراً ان کے اس بیانیے کے اوپر براڈے چلانا شروع کر دوں گا. میرا کیا, میں تو بات وہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ نہیں ہے حکم. قرآن کی سورہ نال 125 یہ کہتی ہے بلاؤ اپنے رب کی طرف
दावत दो अपने रब की तरफ हिकमत और खूबसूरत नसीहत के साथ। वो ये नहीं कहती कि मुसलमानों को सर पे बिठाएं और बाकियों को नीचे जूते मारें और उनकी बहन बेटी की इज्जतें तार तार करें। तो ये सिंपल सा बयान है, आप इसको मिक्स ना करें। ये जो दज्जाल और फ्राडिये आए हुए हैं इस्लाम के नाम के ऊपर अपनी वो जुबान की लज्जत पूरी करने के लिए, मनाजरों का चस्का पूरा करने के लिए, ये उनका जाती इस्लाम है, मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था अबू मरवान साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को है, ये मैं आज भी कहता हूं अमेरिकन कानून के मुताबिक। यूरोप में नहीं, यूरोप में ये कानून नहीं है जहां पे मैं इस वक्त हूं वाशिंगटन डीसी में। यहां की सल्तनत का कानून ये है कि मुझे दूसरे को गाली देने का भी हक हासिल है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी खड़ा होकर व्हाइट हाउस के सामने मैंने गाली दी है और हर रोज लोग उसको दे रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर। उनको ये हक है, कोई पुलिस का केस क्रिमिनल नहीं हो सकता, ये आजादी है। लेकिन क्या इस्लाम हमें अलाउ करता है कि हम दूसरों को गालियां दें या दीन की दावत में हम गालियों का असलूब इख्तियार करें? अगर हम अपनी ब्राड चलाते हैं और इस नीयत पे चलाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम का डायलॉग करें, तो उसमें अगर मैं अपने जाती एक असूल वजह करता हूं कि इस ब्राड के ऊपर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने ख्यालात के इज़हार राय की आज़ादी आपको है, लेकिन ये आज़ादी मैं आपको नहीं दूंगा कि आप दूसरे की माँ बहन की इज्जतें तार तार करें या किसी के काबरीन को आप गंदी और गलीज गालियां दें, क्योंकि हम इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक इन ब्राड्स को रन करेंगे। तो ये मेरी ब्राड का असूल है, उसमें फ्री स्पीच आपको अपने इल्मी ख्यालात के इज़हार के लिए है, आपको अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने इल्मी ख्यालात के इज़हार के लिए है। गाली गलोच या दूसरे की इज्जत पामाल करने की आजादी मेरी ब्राड में नहीं है, वो मेरा जाती असूल है। मैं अमेरिका के कानून को पसे पुश्त डालकर मैं कह रहा हूं कि मेरा इखलाक इजाजत नहीं देता कि मैं किसी को गालियां दूं। अमेरिका का कानून उसमें इखलाक नहीं है, वो कहता है इखलाक एक पास रह गया तो उसी गाला कटो एक दूसरे को। लेकिन मेरा दीन कहता है कि नहीं, मेरे ऊपर पाबंदी है, कानून मुझे इजाजत दे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में गाली देने की, मेरा इस्लाम और मेरा इखलाक मुझे इजाजत नहीं देता, मैं इसलिए गाली नहीं दूंगा। तो सादा सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है भाई? आपको आप ऐसे ब्लैकमेलर हैं कि अगर कोई बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है तो आप फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हमें गालियां देने की इजाजत नहीं। नहीं भाई, आपको गालियां देने की इजाजत नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम के परचम के नीचे ये बिल्कुल हमारी ब्राड्स का ये नैरेटिव नहीं है, ये हमारा डिकोरम नहीं है। हमने एक डिकोरम को वजह किया है, उसके पैरामीटर तय किए हैं, उसमें गालियां नहीं हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी ब्राड्स के ऊपर आपको नहीं है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता मेरे भाई। अमेरिका का कानून देता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अफजाल साहब ये देख लें, आप कह रहे थे जफरुल्लाह साहब को कुछ ना कहें, वो नीचे लिख रहे हैं मिर्जा साहब ने क्यों गालियां दी। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कहें कि ऊपर आएं और एक गाली मिर्जा साहब की साबित करें। अगर ये अपने एक बाप की औलाद है ना, वाकई ये सैयद हैं, तो इनको कहें कि ऊपर आएं और एक गाली साबित करें जो मिर्जा साहब इनको छोड़ दें। यही तो वो डिस्कनेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम इन ब्राड्स के अंदर दावत व अशात की बात कर रहे हैं। अब जफरुल्लाह शाह साहब मिर्जा साहब की पता नहीं किन बात किताबों के हवाले, वो तो मजमून ही नहीं है। शाह साहब यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक मौजू को छोड़ के एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे और लोगों को लगाएंगे, मैं इसी बात की तो नफी कर रहा हूँ। हम दावत का काम करेंगे या हम दूसरे, इसको स्ट्रॉ मैन आर्गूमेंट कहते हैं शाह साहब, कि बात कुछ हो रही है, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी आर्गूमेंट लाना जो कि इस वक्त हमारा मौजूद गुफ्तगू ही नहीं है। मौजूद गुफ्तगू हमारा क्या है कि दीन इस्लाम की तबलीग करना। उस तबलीग में आप किसी के ऐसे हवाला जात क्यों पेश करते हैं जिससे इश्तियाल अंगेजी हो? अभी देखा इमरान कालू साहब शुरू हो गए थे और अब शुरू होंगे। अब आप नीचे से आ जाएं, आप दोनों शुरू हो जाएं, तो आप दोनों एक दूसरे के काबरीन को भी गालियां देके तो वो ब्राड खत्म हो जाएगी। इनको ओपन आई साहब को जो जितनी देर से चला रहे हैं वो क्रैश करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे दरखास्त है, यही तो मैं काम कर रहा हूं कि हम ऐसा उसलूब इख्तियार ना करें जो दो तरफा इश्तियाल अंगेजी का बायस बने। हम इखलाक के पैराए में रह के एक दूसरे को दावत दे सकते हैं, हम अपना मुद्दा बिल्कुल बयान कर सकते हैं और दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, आपकी मर्जी है, अगर आपने वो उसलूब अपनाना है जिससे इश्तियाल होता है, जिससे गाली बाजी होती है, जिससे फिर इवन एक दूसरे के अकाबरीन की शातमियत तक नौबत जाती है,
दोनों तरफ से गाली, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये इमरान कालू साहब अगर मेरे किसी बुजुर्ग की फर्ज करें, मौलाना लेट से कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को बरहक आलम दीन मानता हूँ, सैयद मदूदी साहब को मैं बरहक आलम दीन मानता हूँ, अहमद रजा बरेली साहब को मैं बरहक आलम दीन मानता हूँ, शाह में नूरानी साहब को मैं बरहक आलम दीन मानता हूँ, इस तरह के और जितने हमारे अकाबरीन हैं, वो चाहे देवबंदी हैं, वो चाहे अहले हदीस हैं, वो चाहे बरेली मसलक से हैं, मैं मेरे लिए सबके अकाबरीन बराबर है, जैसे मैंने नाम लिए अभी। अगर ये उनके बारे में कोई जवाबी बात ऐसी कर देते हैं जो मेरी दिल आजारी के बायस है, तो वो कहाँ जाएगी? तो हम क्यों ऐसी बात करें इनके मिर्जा साहब के बारे में जो जवाबन उन्हें हमारी दिल आजारी के लिए हमारे अकाबरीन को जाके ऐसी बात कहनी पड़े? इसी बात को अवॉइड करने ही का ही तो मैं बयानियां चलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुमकिन है कि हम अपना बयानियां दूसरे तक पहुंचा सके बगैर इश्तियाल अंगेजी के। ये बिल्कुल हम रोजाना जो ब्राड चला रहे हैं उसके ऊपर मुसलमान आते हैं, वो अपना बयानियां बिल्कुल बयान करते हैं। हाँ, उमर बाब का बयानियां जो कि इश्तियाल अंगेजी है, जो कि मिर्जा मिर्जा कह के तो जो बयानियां चलाती हैं, वो बयानियां हेल्पफुल नहीं है। वो ऐसा बयानियां तबलीग के काम में बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। ऐसे लोग हैं, नाइट राइडर ने डिबेट्स की हैं या नहीं की हैं, इम्तियाज साहब ने 1-on-1 डिबेट्स की हैं या नहीं की हैं, ब्राइट स्टार करता है डिबेट्स करता है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो इन्हीं अहमदियों के साथ अपना डिबेट्स करते हैं तो वो क्यों नहीं वो कजाब दजाल और गाली गलोच सारा कुछ करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि इस दावत के पैगाम में इस तरह की जो गुफ्तगू है वो हेल्पफुल नहीं है। वो शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, दीन इस्लाम के से इस्तदलाल देते हैं, दीन हक का, इनको दावत का पैगाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अप्रिशिएबल है। ऐसे लोगों को सलाम है, ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें मजीद ऐसा डायलॉग ओपन करना चाहिए। इनकी तरफ अंसर रजा साहब हैं, मैंने आज तक उन्हें गाली देते नहीं सुना। इंतहाई पोलाइट, इंतहाई नफीस शख्सियत हैं, राजा उताल मनान है। मैंने आज तक उस बंदे को गाली देते हुए और कभी, बल्कि वो तो हमारे इमाम अहमद रजा साहब हैं, उनका नाम लेते हैं तो वो रहमतुल्लाह अलैह कह के बुलाते हैं। मैंने रशीद गंगोई साहब का के अल्फाज उनकी जुबान से सुने रहमतुल्लाह अलैह के साथ। यार ये आई मीन व्हाई वी हैव टू, जो लोग हमें इस तरह से इज्जत से हमारे अकाबरीन का नाम पुकार रहे हैं, हमें उन्हें क्या गालियां देने का तुक बनता है? क्या हमें ये हक हासिल है कि हम उनकी दिल आजारी करके उन तक अपना पैगाम पहुंचाए? मेरा सादा सा ये बयानिया है, खुदा के लिए एहतराम के पैराए में आए, ये म्यूचुअल है दोनों तरफ से। ना इमरान कालू साहब आपको ऐसी बात करें, ना सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब नीचे आपको ऐसी बात करें, जिससे दोनों में इश्तियाल अंगेजी हो और बयानियां जो दीन इस्लाम का बयानिया तो हमेशा अफजाल बड़ा सब और पूरी जमात अहमदिया आपके इस मौका पर ही कायम है कि हमें हमेशा ऐसे, और हम करते भी नहीं हैं। देखें, इन आप भी अगर गैर अहमदियाँ आपको पता है कि साहब की कुतब में क्या कुछ नहीं लिखा हुआ। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं या देवबंद की जो कुतब हैं, शिया की जो कुतब हैं, वहाबियों की जो कुतब हैं, अहले हदीस की जो कुतब हैं, उनमें क्या कुछ नहीं लिखा हुआ? क्या हम नहीं पढ़ सकते? किस किस्म के फतावाजात नहीं हैं जो हम हमारी आंखें कमज़ोर हैं, या हम पढ़ नहीं सकते, या हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती, या वो कुतब हमें नहीं मिलती, या वो कुतब जो है वो चांद पर छपती हैं और हमारी दस्तरस से दूर हैं, या हमें उन फतावा का नहीं पता? हम हमेशा यही आपका असूल अपनाने की कोशिश करते हैं कि अगर दावत व हक की तबलीग करनी है तो फिर ऐसी बातें करने का कोई तल्लक नहीं बनता जिनसे इश्तियाल अंगेजी हो। लेकिन पीर साहब को पता नहीं मज़ा आता है और वो मुसलसल ये मैसेज लिख रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने क्यों गालियां दी, फलाने ने क्यों गालियां दी, और ये जबकि झूठ है। इनको भी पता है कि ये झूठा नैरेटिव है जो इनकी तरफ से फैलाया गया है। अगर मिर्ज़ा साहब की वो गालियाँ हैं तो इमाम अहमद रज़ा साहब की क्यों गालियाँ नहीं हैं? अगर मिर्ज़ा साहब की वो गालियाँ हैं तो वो अल्फाज तो हदीसों में भी हैं, नाउज़ बिल्ला, वो फिर नाउज़ बिल्ला वो गालियाँ हैं। तो इनको खुद ख्याल करना चाहिए, ये बड़े हैं और इन पर आप इनको मुफ्ती भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, और आपने इनको अपना जो है वो सरगना बनाया हुआ है, और ये इस तरह की बातें करेंगे और दूसरों को क्या तरबियत करेंगे? और फिर नीचे लिख रहे हैं आप कादियानियों को अपना कीदा बयान करने की इजाज़त देते हैं, हमें अपना कीदा बयान करने की इजाज़त नहीं देते। वहीं पर आगे ना, अगर ये नैरेटिव किसी छोटे मोटे बंदे का हो तो फिर भी हम कहें कि यार इसको तो इल्म नहीं है, और इस तरह का जो मुफ्ती है, जो सैयद हैं और अपने आप को पूरा मतलब एक वो ग्रोह का सरदार बने हुए हैं, वो इस तरह का नैरेटिव दे रहे हैं, तो फिर पीछे क्या बचता है? पीछे हम किसको जाकर समझाएं कि ये आप क्या बात कर रहे हैं? कि अपने आप फिर इनको हम इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के साथ अगर ये साहब लगाएं, रहमतुल्लाह लगाएं, तो हम सुनाएं फिर वो रसूलुल्लाह की हदीस
کہ میری امت میں حرامیوں کی کثرت ہوگی یا میری امت کے جو ہیں وہ علماء 14ویں صدی کے علماء جو ہوں گے وہ بدترین ہو یار جاتے ہیں؟ پھر ادھر ٹر پائے ہو تسی میں ادھر تو ٹر پائے ان کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا اگر ہم بھی نہیں وہ اسی طریقے سے کریں تو۔ نہیں وہ یہ بیانیہ ہیلپ فل ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر ہمارا میں یا راجہ طول منان ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اسی بیانیے کو بلاک کرنا سٹاپ کرنا ہی تو ہمارا مقصد ہے. اور اگر اسی بیانیے نے پنپنا ہے تو پھر ہماری ساری جو یہ چیخو پکار ہے وہ تو ضائع ہے. بے شک یہی آپ کی بات کہی میں بھی آپ کے ہی بیانیے کو انڈوز کر رہا ہوں، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ماحول جو ہے وہ درست رہ سکتا ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو آپ نے اگر ہمیں حق کی تبلیغ کرنی ہے تو یہی طریقہ ہے کہ آپ حق کی تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے قوانین کے مطابق کریں. اگر آپ اس سے ہٹ کر کریں گے، اگر آپ گالیاں دینے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر کسی کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، پھر آپ بھی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو نہ وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو بعد میں دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ کو کوئی ایسا لفظ سننا پڑے جس سے آپ کو رات کو نیند بھی نہ آئے. تو آپ کیوں وہ کام کرتے ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے آئیں، ہمیں سمجھائیں کہ ہم غلط کیوں ہیں، ہم نے کون سا ایسا غلط کام کر لیا ہے، ہم نے اسلام کے کون سے رکن کو چھوڑ دیا ہے، ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ سے بڑھ کر بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، اور آپ مسلمان ہیں بھائی کیوں؟ ہم نے کون سا جرم کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ گھٹیا ہو گئے ہیں، اور آپ کون سے سرخاب کے پر لے کر آئے ہیں کہ آپ افضل ہیں؟ وہ آئے نا سامنے. لیکن ایسے اگر آپ گالیاں دیں گے، الزامات لگائیں گے اور جہلوں والا جو ایک نیریٹو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پھر پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے تو وہ جہلا اچھے ہیں پھر. جی علی اکبر بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نئے دوست ایک آئے ہیں ساتھ. جی آر جے ڈی بھائی. جی بھائی السلام علیکم. آپ بات کریں سر پیارے بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے صرف برائے صاحب سے بات کرنی ہے کہ برائے صاحب کی براڑ ہے یا اوپر ہے، یہ سیم ہی براڑ ہے نہیں کہ یہ کسی کی براڑ ہے؟ اوپن جی آئی یہ ہے. اوپن آئیز اور ہم سب کی بات ہے. میں افضل برائے صاحب جب آپ اپنی براڑ لگائیں گے، میں نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں پھر چلا گیا نماز پڑھنے، ساتھ میں کوئی میر لڑکا تھا، اس کو بٹھایا ہوا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہے تھے. تو میں اوپر وہ کوئی لیکوڈ کوئی ان کو یہ چیزیں پلاتے ہیں، جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ احمدیے چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ مدرد ہو جاتے ہیں، پھر یہ خدا کو نہیں مانتے، پھر یہ نہیں کرتے. میں بیٹھا رہا، پھر ریکویسٹ اس نے ڈالی تو میں اوپر چلا گیا. اوپر جا کر میں نے عمر اباب سے پوچھا کہ وہ کون سا سیرپ ہے، کون سپلائی کرتا ہے. میں تو ماشاءاللہ 67 کا ہو گیا، میرے تو ابھی تک اثر نہیں کیا احمدیت کا. میرے دادا پردادا اللہ جنت نصیب کرے وہ چلے گئے دنیا سے، میرے پردادا جو دادا جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی ان کو تو اثر نہیں کیا وہ. میں نے کہا آپ ادھر بیٹھی ہوئی باتیں کرتی ہیں، جب دوسری براڑ پر آتی ہیں تو بڑی اچھی بن جاتی ہیں. نہیں میں کون سی براڑ پر ایسے کیا کہ میں کہا تو ابھی باتیں کر رہی ہو تم. پنجابی چ گلاں کر رہی سی راتی، میں پھر پنجابی چ انہوں دسیا کہ نہیں بھائی میں کہا تو بھائی رہن دے، میں زیادہ گل نہیں کرنا چاہتا، بھائی شاہی رہن دے. منو یہ جی بھن چاہیے جیڑی میرے کابرین نو یا میرے آقا مولا نو مطلب پلا پلا کہے منو کہے بھائی. پھر میں تھلے اتر گیا تو منو کہ نس گیا. میں کہا میں نسیا ہی ٹھیک. ہوں مینو یا تو برائے صاحب دسن جدو براڑ لان گے مینو پتا ہے تسی میں نماز پڑھن تو پہلے گیا تسی دی تصحیح کیتی ہے. اگر اسی طرح تواڈے جے یا اوپن آئے جے اس طرح دے لوگ انہاں دے بائی کاٹ کرن، 4 بندے نہیں سی دی براڑ تے رات نو. اس قدر بکواس وہ کر رہی سی، لطیفے سنا رہی سی، پھر کہہ رہی سی کہ حضرت مسیح السلام دے وقت کہہ رہی سی کہ وہ اس طرح دے ہی نبی نے. ہاں جی نہ جی، ہاں جی میں دی مودا، نہ جی میں نبی نہیں ہوں، ہاں جی میں ذلی نبی، ہاں جی. اس قدر مستر اڑا رہی سی وہ رات نو. پھر میرے کو تو رہن ہویا، میں پھر اتنے گیا، میں تو کی کرتی پئی ہیں. دوسری جگہ جا کے تو کہنی نہیں میں بڑی چنگی، میں عالمہ بہت بڑی، ہن کی کر رہی ہیں. لہذا
जिसले दूसरी जगह आंदे ने फिर बहुत चंगे बन जाते हैं। मेरे हिसाब नाल ते मैं ते ऐसा कोई डिबेटर नहीं हाँ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਡੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ اخلاق ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ اخلاق ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ اخلاق ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਲੂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਗਲੀਜ਼ ਕਾਲੂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਕੇ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, नंगी गाल काट के उन्होंने थले ला देता है। जी वो उनकी वीडियो भी है, और इसी शख्स ने वो नादर भाई की ब्रॉड पर भी जाकर गंदी और गलीज गालियां दी। हाँ जी, उसने अब ये 2 मुनाजरे किए हैं सैफी भाई के साथ, मैं नाम ले लेता हूँ, सैफी भाई के साथ। उधर उसने थोड़ा गाली गलोच नहीं किया, मगर वो मुबारक भाई, मैं उसी वक्त उसकी ब्रॉड पर गया हूँ, मैं देखता हूँ क्या कहता है कि क्या मैं कौन से अलम गाड़ के आया उधर। तो मैं गया उधर तो वो मुबारक भाई बैठे हुए थे उधर, वो मौला अब्बास वाले। उन्होंने उनसे 3 के 4 सवाल, चौथे सवाल के ऊपर कहता है ओए मैं तेनू दसना पिया वा फलाना टमकाना है, और इतनी नंगी गाल कट के उनको नीचे उतार दिया। ये इस कलमे की तरफ इस बुला रहे हैं। राजे भाई टीएम साहब भी आए हैं, उनसे भी सलाम दुआ कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैंने बस इतनी बात करनी, मैंने बराज साहब से पूछना था कि नेक्स्ट टाइम जब ये उम्मे रबाब को लेंगे फिर मैं देखूंगा कि वो कितनी अच्छी बन के आती है। चलें, बहुत शुक्रिया मुझे ऊपर लेने का। जज़ाक जी। टीएम साहब आपने कोई बात करनी है अफजल वड़ैच साहब से? जरा टाइम से माइक खोल दीजिएगा। मुझे 5-1 मिनट दे दें प्लीज, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फिर बात। ओके जी। जट लैलपुरिया साहेब, उनको 10 मिनट चाहिए। चलें ठीक है जी, अब बात करें प्यारे भाई जिसने करनी है। जट साहब आप मौजूद हैं? बात यही है अली अकबर भाई, अफजल वड़ैच साहब, देखें पीर साहब हों या ज़फ़रुल्लाह बरेलवी साहब हों या कोई भी हो, अगर आप सबका ये दावा है ना कि आप हमसे बेहतर मुसलमान हैं, तो आपके अखलाक भी फिर बेहतर होने चाहिए। वो लुडन जाफरी साहब थे ना, तो उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर है, वो मेरे पास पड़ी भी हुई है लेकिन वो इसी फ़ोन में है। तो लुडन जाफरी साहब कहते हैं कि ये सारे मुसलमान जो कहते हैं कि हमारा नबी बड़ा आला है, हमारा नबी बड़ा आला है, क्यों मान ली दुनिया के तुम्हारा नबी आला है? तुम तो आला नहीं हो। अगर तुम्हारा नबी आला है तो तुम आला क्यों नहीं हो? तुम्हारे अखलाक क्यों घटिया हैं? अगर ये सब कहते हैं कि इनका इस्लाम बेहतर है जमात अहमदिया से, और ये जमात अहमदिया से बेहतर हैं, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने सही तरबियत अहमदियों की नहीं की, वो इस्लाम से दूर ले गए हैं, तो फिर ये बेहतर इस्लाम ये है गालीबाजी, गलाजत, गंदगी, ये है बेहतर इस्लाम? क्या ये इस्लाम जो है कबूल करके इंसान को निजात मिल जाएगी? इस इस्लाम के ज़रिए इंसान जो है वो हकीकी खुदा को पालेगा? गालियाँ देकर खुदा मिलता है? अगर गालियाँ देकर खुदा मिलता है तो रूस जो है रशियन सबसे ज़्यादा गालियाँ देते हैं, फिर तो वो जन्नती हुए सारे, और शराब भी वो सबसे ज़्यादा पीते हैं, पक्के जन्नती हैं। अगर गालियाँ देने से बंदा पक्का मुसलमान होता है ना, जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा वो गालियाँ देते हैं। फिर इसी तरह वो तमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन जो नबी पाक सल्लम को गालियाँ देते हैं, वो भी फिर पक्के जन्नत में जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि गालियाँ देने वाला ही इस्लाम में जाता है ना, असल जन्नत में जाता है। तो अखलाक आपके चूड़ों चमाड़ों से भी गंदे गलीज हैं कि चूड़े भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए शर्माते हैं। कल ही मैं पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पर, एक पोस्ट लगी हुई थी कि 2 ग्रोह हैं जिनके अखलाक सबसे गंदे हैं और जो सबसे बड़े गालीबाज हैं, और उन 2 ग्रोहों में एक ग्रोह जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था वो था मजहबी तबका, और नीचे
80% لوگوں نے اس بات پر ایگری کیا ہوا تھا کہ ہاں یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ سب سے بڑے گالی باز، اور یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ سب سے زیادہ گالیاں، سب سے زیادہ گندگی، سب سے زیادہ غلاظت، سب سے زیادہ جھوٹ یہ بولنے والے ہیں، دجل کرنے والے ہیں، فریب کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کر دجل اور فریب کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا اسلام درست نہیں ہے، ہمارا اسلام درست ہے، ہمارا اسلام قبول کر لو۔ کیا بات ہے! یہ اسلام بہت اچھا پیش کر رہے ہو، گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، دجل کر کے، فریب کر کے، اور یہ ہم قبول کر لیں، یہ اعلیٰ اسلام ہے، اور جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں۔ جی علی اکبر بھائی، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں تو ملک صاحب آیا۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سب بھائیوں کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا برکت سے ٹھیک ہے سر۔ افضل بڑے صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا کسی اور السلام سے۔ علیکم افضل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ملک صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے اتنی پیاری، اتنی اچھی باتیں کی، باقیوں کو تو چھوڑیں، وہ جناب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سید ہوں اور ظفر اللہ بھی ہوں، میرا نام سید ظفر اللہ شاہ ہے، ان پہ آپ کی بات کا 0.00009% بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اور میں رباب صاحبہ سے آپ آج بات کر رہے تھے، آپ ان کا ذرا ہسٹری چیک کر لیں۔ جب ان کو غیر احمدی مسلمانوں سے گالیاں پڑتی ہیں نا، ٹکا کے بے عزتی ہوتی ہے، تو وہ احمدیوں کے پاس آ جاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بھائی بھائی بھائی، اور پھر 4-6 دن بعد وہ واپس اپنی ڈگر پہ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی براڈ چلانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی دہاڑی لگانی ہوتی ہے، ان کا دین مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابھی جب وہ ادھر تشریف لائی ہیں، اس سے 2 منٹ پہلے اتنی وہ شاؤٹنگ کر رہی تھی ایک براڈ پہ کہ انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے، اس کو اس طرح بات کرنی چاہیے کسی دوسرے مرد، غیر مرد کے ساتھ؟ یہ ان کی حالت عجیب ہی ہے افضل بھائی، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کیپ اٹ اپ پلیز، جزاک اللہ۔ تھینک یو ملک صاحب، اپریشیٹ، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میں نے اپنا نمبر بھیجا تھا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ میرے دل میں ہے، وہ میں براڈ پہ کر نہیں سکتا۔ نہیں، میں بالکل، پتہ ہے وہ براڈ کے جب چل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں ان باکس پہ جا نہیں سکتے۔ اگر کوئی طریقہ ہے تو مجھے یہ ابھی تک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ ان باکس میں کیسے۔ نہیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا، میرا نمبر ہے، میں یو کے کے رات کے 1 بجے 2 بجے تک میں جاگ رہا ہوں، اب کسی وقت بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں نے ایک خاص بات کرنی ہے۔ جی جزاک اللہ، ڈیفینیٹلی، تھینک یو ڈیئر، تھینک یو، اپریشیٹ۔ جی سر، ٹی ایم صاحب آپ کے 5 منٹ ہو گئے۔ علی اکبر صاحب آپ کو اچھی اچھی باتیں سنائیں ہمیں۔ میں طالب صاحب کو سنا رہا ہوں۔ نہیں، میں نے کیا سنانی، میں سن رہا ہوں سر۔ میرا ٹک ٹاک کی خاص نوست ہے ٹک ٹاک دی، میں ٹویٹر تے 3 گھنٹے دی عام میری ایوریج سپیس دی ڈیوریشن ہوندی سی، اور میرا گلا کدی نہیں بیٹھا۔ 16 گھنٹے دی براڈ تو بعد میرا گلا بہ گیا۔ بالکل جناب، میں 78 آور دی مسلسل ایک براڈ چلائی جڑی بغیر کریش ہویا 78 گھنٹے چلی سی، یہ اکتوبر نومبر 2021 دی گل ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ٹی ایم صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ، آپ نے بائک کھولا تھا، کھول لیجیے سر پیارے بھائیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ سر آگے جناب، آگے سمجھو آ رہی ہے جناب علی، جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ مناظر صاحب، وہ کل والی بات کہ بھائی ڈاڈا پینڈا، اینی وے ابھی آپ کو سنا تو کال، ابھی کوئی کال آئی ہے، سنا آپ کو؟ جی کال ایک نوجوان ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا ڈیسنٹ ہے، لیکن آج اس نے
کال تو ٹھیک ہے پھر بات ہے، لیکن کال کو پلے کرنا بتائے بغیر وہ کوئی ڈیسنٹ حرکت نہیں تھی. میں اس یہ بھی اس نے اپنے پیر کی وہ کیا کہتے ہیں سنت پوری کی ہے. سنت کا ورڈ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. کچھ عرصہ پہلے وہ میر صاحب کو آپ جانتے ہیں جو کرسچینٹی پہ ان کا بہت عبور آتا ہے. جی بالکل جی میر لطیف صاحب بالکل جانتا ہوں اچھی طرح. انہوں نے اس کو کوئی چیلنج دیا کچھ عرصہ پہلے. صحیح. اس نے اس عامر نذیر نے اتنی خباثت کی. اب سوچیں براڈ لگائی، جب چیلنج قبول کر لیا براڈ لگائی، براڈ پہ کوئی احمدی گیا، اس نے اپنی لے میں یہ کہہ دیا کہ حوالہ ہے، نہ ہوا تو میں 100 پاؤنڈ اوپر دوں گا، جو انعام رکھا ہوا ہے اس کے 100 پاؤنڈ اوپر دوں گا. اس نے اس بندے کو نیچے گرایا براڈ سے اور ڈائریکٹ کال ملائی میر صاحب کو. اور اب دیکھیں سوچنا کہ اس کی گراوٹ کتنی زیادہ ہے. یہ نہیں کال کی کہ حوالہ دیں مجھے، یہ کال کی ہے کہ یہ آپ اپنے منہ سے نکالیں کہ آپ نے 600 پاؤنڈ کہا ہے کہ آپ 600 یورو دیں گے. استغفر اللہ. اور وہ براڈ پہ لائیو کال چلا دی. اور ان بیچاروں میر صاحب کو پتہ ہی نہیں، میر صاحب ہیں بھی بزرگ انسان، وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے جو بھی. جب ان کو اینڈ میں کال اور وہ صرف یہی کہے کہ نہیں آپ نے اپنے منہ سے نکالنا ہے کہ مجھے تم نے 600 یورو دینا ہے، حالانکہ ابھی مظاہرہ ہوا ہی نہیں، مقابلہ ہوا ہی نہیں. مقابلے سے پہلے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نہیں تم اپنے منہ سے نکالو تم نے 600 دینا. وہ کہ بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں 600، جس نے کہا جا کے اس سے پوچھو. یہ اسلام ہے یار. احمد بھائی جی ایک منٹ دیجیے گا. وہ اوپر ایک عامر نذیر صاحب کا کوئی بندہ آیا ہے مسلم نام کا، وہ ذرا کوئی بات ٹھیک ہے. جی مسلم بات کرنی ہے کوئی؟ افضل وڑائچ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جناب علی 2 پوچھیں جناب، ایسی کیا بات ہے؟ افضل وڑائچ صاحب اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے قیامت تک، کسی بھی معنی میں، چاہے وہ ذلی بروزی، امتی غیر امتی، تشریح غیر تشریح، کوئی بھی کسی بھی معنی میں ایبسولوٹ ٹرمز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن مجید کے اور احادیث سے ثابت عقیدہ ختم نبوت جس کو میں مانتا ہوں. لیکن اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ ان کے اوپر ہم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اپنا عقیدہ رکھے. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، زبردستی تو کسی کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آئے تو اسلام کے عقیدے کی روح سے وہ کیا سمجھا جائے گا؟ اسلام سے باہر سمجھے جائیں گے میرے بھائی، اسلام سے وہ باہر ہیں بالکل. ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں نا کہ وہ کذاب اور دجال ہے. دیکھیں حدیث جو 43:20 یا 44:20 ہے سنن نبی داؤد کی، وہ برحق حدیث ہے جس کو میں مانتا ہوں. لیکن جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ آئے ہیں ایک احمدی براڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے اکابر کو کذاب دجال کہیں گے تو کیا وہ ہمارے دعوت کے سن لیں میری بات سن لیں کیا سورہ النحل کی آیت نمبر 125 کے مصداق دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اس آیت کے مصداق ایسی حدیث کو انووک کرنا جو ان کے لیے قابل قبول پیغام نہیں رکھتی، تو ہمیں اس کو ود ہولڈ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ وہ اس حدیث کا پیغام، ہمیں حدیث پڑھنے میں، اپنے بچوں کو پڑھانے میں، اس کی تعلیم و تربیت دینے میں، واعظ میں بیان کرنے میں، اپنے نیریٹیوز میں بیان، کوئی قطعاً حرج نہیں، کوئی ممانعہ نہیں میں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو النحل کی 125 آیت کہتی ہے کہ اگر اسلام کی دعوت دینی ہے اپنے رب کی طرف دین کی، تو اس میں حکمت اور خوبصورت نصیحت کا اگر اسلوب ہم اختیار کریں تو اس اسلوب کے اختیار کرتے ہوئے یہاں پہ کذاب دجال کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ سن لیں میرے بھائی، آپ سن لیں نا، تو تھوڑا سا میرا جواب تفصیلی ہے کیونکہ بات آپ کی ایسی ہے جس میں تفصیل درکار ہے. آپ نے جیسے بات کی ہے، میں آپ کی ہر بات کے بعد قرآن پاک کی آیت انووک کر دوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ ایک فقرہ بولیں، میں اگلا فقرہ بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین،
آپ تیسرا فکرہ بولے میں تیسری دفعہ کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذب. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کو کوئی، اور آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، تو آپ کو اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ کامن سینس انسان ہیں، آپ میں بنیادی ادراک ہے، شعور ہے، تو آپ کو چوتھی پانچویں دفعہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی اگر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں تو کیا میرے لیے یہ انسانی روش ہے کہ میں قرآن پاک کی ایسی آیت انووک کروں جس کے پیغام کو آپ اس طرح سے لیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ تو میرے بھائی ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. تو آپ نے جو اسلوب پکڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو زج کرنے کے لیے، انہیں تنگ کرنے کے لیے، میں نے تو آپ کو آ کے کچھ میں نے تو آپ سے سوال کیا صرف، آپ نے اس کا بڑے اچھے سے جواب دیا. میں نے دیکھیں میرے بھائی آپ آئے ہیں، آپ مسلم آپ نے نام رکھا ہوا ہے، آئی ہوپ کہ آپ دین حق اسلام کے اوپر ہیں اور آپ ختم نبوت کے اسی عقیدے پر ہیں جیسے میں ہوں. فرض کریں کہ آپ اسی کے اوپر ہیں. اب آپ آئے ہیں احمدی براڈ کے اوپر، یہ اس عقیدے کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں وہ کسی اور معنی میں یہ ان کو نبی مانتے ہیں، یہ ان کو مسیح موعود بھی مانتے ہیں، یہ ان کو امام مہدی بھی مانتے ہیں، اور ہم انہیں نہیں مانتے کچھ بھی. ان تینوں دعویٰ جات کے مصداق ہم انہیں بالکل نہیں مانتے. اب آپ آ گئے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں سورہ نال کی 125 آیت کے عین مطابق آپ انہیں دین حق کی طرف دعوت دیں. آپ اس طرح سے انہیں دعوت دیں کہ انہیں غلطی لگی ہوئی ہے، ان کے بزرگوں سے بھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہے کہ وہ ایک غلط عقائد کو انہوں نے سچ مان کے تو رائے رات سے یہ بھٹک گئے ہیں. ہمارے یہ بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارا خون بھی ہے، پاکستانی ہے، تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طور سے یہ ہم سے ریلیٹڈ ضرور ہے. جینیٹکس کی اگر ہم جب رن کریں گے نا ان کا ڈی این اے، تو آپ کا ہمارا ان سب کا ہمارا ایک ہی روٹ نکلے گا، کیونکہ ہمارے بزرگ پیچھے ایک ہی نکلیں گے. تو اگر یہ ہمارے ہی لوگ ہیں تو ہم اس احساس میں، احترام انسانیت میں، یا درد انسانیت میں، یا اسلام کی محبت میں ہم ان اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. تو اسلوب تو ہم وہ اختیار کریں گے نا کہ جو ان کے لیے اچھا بنے، جو ان کے دل میں بات اترے. دل میں بات کیسے اترے گی؟ قذاب